سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا استقبال۔ میں مشاہد حسین۔ ناظرین، بھارت کی تاریخ میں 26 جنوری 1950 وہ عظیم دن ہے جس دن بھارت کا دستور کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا، اور اسی دن یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر سارے ملک کے شہروں، قصبوں، دیہاتوں، مدارس اسلامیہ، اسکول، کالج، چوک چوراہوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ بھارت وہ ملک ہے جس کی تحریک آزادی نے دنیا کے مختلف ممالک میں آزادی کے حصول کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یوں ہی نہیں بن گیا، اس کے پیچھے کئی لوگوں کی قربانیاں موجود ہیں۔ ہمارا دستور دنیا کے بہترین دستاویزات میں سے ایک ہے۔ اس دستور میں ملک کے ہر شہری کو بلا لحاظ مذہب و علاقہ جو مساویانہ حقوق دیے گئے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ دستور ہند بھارت کا اعلیٰ ترین قانون ہے۔ اس میں 448 آرٹیکل، 22 پارٹس، 12 شیڈول ہیں۔ 29 اگست 1947 ملک کا آئین مرتب کرنے کے لیے دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی کے 7 اراکین تھے اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ تقریباً 2 برس کے عرصے کے دوران 2000 سے زیادہ رد و بدل ہوئے اور 26 جنوری 1950 سے دستور کو نافذ کیا گیا۔ اسی مناسبت سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے اپنائے گئے بنیادی قوانین کو دستور کہتے ہیں۔ یہ حکومت کے رہنمائی اصول و قوانین کو واضح کرتا ہے۔ دستور میں عوام کے حقوق و فرائض اور حکومت چلانے کے لیے رہنمائی اصول دیے گئے ہیں۔ کیونکہ قانون کی نظر میں سب ایک ہیں، اس پر زور دیتے ہوئے عوام کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت میں کسی راجا یا بادشاہ کی حکومت نہیں ہوتی ہے، بلکہ عوام سے منتخبہ نمائندوں کی حکومت ہوتی ہے۔ اس طرح کا سیاسی انتظام رکھنے والا بھارت ایک عوامی اور جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ لیکن ناظرین، دستور کی آڑ میں جو لوگ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، دستور کے خلاف کام کر رہے ہیں اور بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف بد زبانی کی جا رہی ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہمارا ملک کس دشا کی اور جا رہا ہے۔ جس وطن کے لیے تمام مذہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا، آج وہیں دیش کے غداروں کو ہیرو بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی شہریت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن اس وطن کو آزاد کرانے میں مسلم علماء، سیاستداں، مسلم دانشوروں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے سنہرے صفحوں میں آج بھی موجود ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، گلستاں کو ضرورت تھی لہو کی، سب سے پہلے گردن کٹی ہماری، اب کہتے ہیں اہل وطن ہم سے، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بھارت ایک تہذیبی ملک ہے جہاں ہر دھرم کے رہنے والے ہیں، ہر طریقے کی ثقافت موجود ہے اور کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آج بھی بھارت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ دوستوں، یوم جمہوریہ کے موقع پر اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ دستور کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آخری دم تک اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دستور کی حفاظت کی ذمہ داری ہر بھارت کے ہر شہری پر لاگو ہوتی ہے۔ اسی لیے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم یہ عزم کریں کہ ہم دستور کی حفاظت کریں گے اور یہ پیغام دیں کہ جو کٹر واد، جو ہیٹ اسپیچز دے رہے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کریں اور دستور کے خلاف ورزی جو کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں۔ ملی ڈائجسٹ چینل پر کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔